دوست غمخواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلخ ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں پھر مرزا غالب کی ایک انتہائی خوبصورت غزل اور اس کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بلا تاخیر حاضر ہوں۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اس مشہور غزل کا مطلب ہے، دوست غمخواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، کہ دوست جو ہیں میری غمخواری یعنی میرے ساتھ غم گساری کرتے ہوئے میری لیے کیا دوڑ دھوپ کر لیں گے، میرے لیے کیا سعی کر لیں گے۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، یہاں مطلب ہے کہ میری غمخواری میں کوشش کریں گے، یعنی میرا غم دور کرنے کے لیے وہ کیا کوشش کر لیں گے۔ اچھا، یہاں ایک علم عروض کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے، دوست توجہ فرمائیں۔ جو احباب شعر کہتے ہیں یا شعر کہنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ میری بات بہت اہم ہے کہ یہ جو لفظ ہے سین عین، یہ اس کا صحیح تلفظ سعی ہے، اور اس مصرعے میں یہ اسی وزن میں باندھا بھی گیا ہے، کیونکہ اس غزل کا جو وزن ہے یا اس کی جو بحر ہے وہ بحر رمل ہے، اور بحر رمل فاعلات 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 فاعل کہلاتی ہے، یعنی پہلے تین رکن جو ہیں وہ فاعلات ہیں اور چوتھا رکن جو ہے یہاں وہ فاعل ہے زحاف کے بعد، تو یہ اس میں لکھی گئی ہے۔ تو آپ بے شک اس کی تختی کر کے دیکھ لیں تو یہ سعی یعنی فا کے وزن پر ہے، لیکن عام بول چال میں اس کو جو ہے وہ سعی یعنی کہ مفا کے وزن پر بولا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا درست وزن جو ہے وہ فا ہی ہے، لہذا اس کے فا پر ہی باندھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کچھ احباب جو ہیں وہ اس کو وفا کے وزن پر بھی باندھنے لگے ہیں، اور کچھ احباب جو جدت اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو جائز بھی کہنے لگے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کئی الفاظ ہیں جس طرح سے وہی، اب وہی یعنی اس کا بھی درست لفظ یاد رکھیے گا کہ وہ فا ہی ہے، اس کا درست لفظ وہی یعنی مفا کے وزن پر نہیں ہے، درست کیا ہے فا، اور اس کو بھی جو ہے وہ وحی باندھنا چاہیے نہ کہ وحی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، میری ان چیزوں پر الگ سے بھی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، بطور خاص یہ وحی، سعی اور اس قسم کے دیگر الفاظ جو ہیں ان پر ایک الگ سی ویڈیو موجود ہے۔ جو احباب دیکھنا چاہیں وہ میرے چینل کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں تو ان کو اس حوالے سے ایک مستقل جو ہے وہ پلے لسٹ مل جائے گی، جس میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ تو بہرحال اب آتے ہیں شعر کی طرف۔ غالب کہتا ہے کہ دوست احباب جو ہیں وہ میری کیا غمخواری کر لیں گے، میری غمخواری میں کیا دوڑ دھوپ کر لیں گے، کیا کوشش کر لیں گے میرا غم دور کرنے کی، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ اب اس مصرعے سے جو ہے ہمیں دوستوں کی جو ہے وہ غمخواری سمجھ میں آتی ہے کہ دوست کیا غمخواری کرنے لگے ہیں۔ تو دوستوں نے کیا کیا، ایک تو یہ کہ زخموں پر جو ہے وہ مرہم لگائی، دوسرا یہ ہے کہ غالب کے جو ہیں وہ ناخن کاٹ دیے تاکہ غالب جو ہے وہ اپنے زخموں کو ناخن کے ساتھ نہ کورید سکے۔ لیکن غالب نے کہا کہ میں تو ان زخموں کو چاہتا ہوں، یہ زخم تو یا ان زخموں کے نتیجے میں پہنچنے والی اذیت جو ہے وہ تو میرا مقصود ہے۔ تو اگر احباب نے میرے ناخن کاٹ دیے ہیں تاکہ یہ ناخنوں سے اپنے زخم نہ کورید سکے، تو کیا میرے ناخن جو ہے وہ دوبارہ بڑھنا آئیں گے؟ تو جب ناخن دوبارہ بڑھ آئیں گے تو میں زخموں کو جو ہے وہ دوبارہ کریدنا شروع کر دوں گا۔ الغرض یہ کہ دوست جو ہیں وہ میری غمخواری میں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ زخموں کو نہ کریدوں، نیز یہ کہ میرے زخم جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، کیونکہ زخم ظاہر ہے بہرحال تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو دوست احباب جو ہیں میری اس غمخواری میں جو کوششیں کر رہے ہیں وہ سب کے سب بالآخر رائے گاہ ہی جائیں گی، اور میرے زخم بھی اسی طرح سے ہرے رہیں گے اور میں ان کو اسی طرح سے کریدتا بھی رہوں گا، اور یہ اذیت پسندی کا عمل جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور، کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ اچھا، اس میں یہ جو کب تلک کا لفظ ہے یہ ایک بڑی خوبصورت شعری صنعت ہے
کہ آپ ایک لفظ کو دونوں طرف اس طرح سے استعمال کریں کہ چاہے اس کو آپ پہلے مصرع یعنی جو اس سے ماقبل ہے اس کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر بھی وہ مفہوم میں مکمل دے رہا ہو، اور چاہے آپ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ پڑھ لیں پھر بھی اسی طرح سے مفہوم مکمل دے رہا ہو۔ تو یہاں جو لفظ ہے کب تلک تو بالکل اسی طرح سے ہے، آپ اس کو چاہے پہلے مصرع کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور چاہے آپ اس کو دوسرے مصرع کے ساتھ ملا کر پڑھیں، مکمل طور پر یہ لفظ جو ہے وہ اپنا مفہوم دے رہا ہے۔ تو آپ غور کریں، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک۔ اب ہم اس کو پہلے مصرع کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ پہلے غالب اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بندہ پرور یعنی بندے کی پرورش کرنے والا، لفظی معنی تو اس کے یہ ہیں، لیکن یہاں بندہ پرور جو ہے وہ مہربان کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اے میرے مہربان، یہ جو تیری بے نیازی ہے یہ کب تلک حد سے گزری رہے گی؟ کب تلک تو عبادت کرتا رہے گا؟ کب تلک ہم سے آنکھیں پھیرے رکھے گا؟ ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا؟ اچھا، اب اسی کب تلک کو آپ دوسرے مصرع کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں کہ کب تلک ہم کہیں گے حال دل، ہم تو اس سے حال دل عرض کرتے رہیں گے اور آپ فرمائیں گے کیا؟ اور آپ تجاہل عارفانہ کے ساتھ اس کو سنا انسنا کرتے ہوئے، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ آپ نے سنا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں، آگے سے کہتے رہیں گے کہ کیا کہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ لفظ کب تلک جو ہے وہ پہلے مصرع کے ساتھ بھی پیوست ہے اور دوسرے مصرع کے ساتھ بھی پیوست ہے، اور مفہوم اس کا بالکل واضح ہے۔ غالب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ جو بے نیازی کی روش ہے یہ کب تک حد سے گزری رہے گی کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے آگے اپنا حال دل عرض کرتے رہیں گے اور آپ جو ہے اس کو سنا انسنا کرتے ہوئے کیا کیا کہتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، حضرت ناس گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ حضرت ناسے اس میں فاعل کا صیغہ ہے نصیحت سے، یعنی نصیحت کرنے والا، اور یہ جو غالب نے شروع میں حضرت ناسے یہ جو ترکیب بنائی ہے صفت موصوف کی، تو یہ بڑی خوبصورت ترکیب ہے۔ اس سے گویا کہ غالب نے جو ناسے ہے وہ جو نصیحت کرنے تشریف لا رہے ہیں صاحب، ان کو گویا کہ عزت کا مقام دیا ہے، ان کو بڑا موقر جانا ہے کہ وہ میرے لیے بڑے صاحب عزت ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ حضرت ناسے گرائیں، غالب کو کہیں سے پتہ چلا کہ آج آپ کو عشق کے حوالے سے سمجھانے بجھانے کے لیے کوئی صاحب جو کہ ناسے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بزرگ ہیں یقیناً، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو غالب کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ آج فلاں بزرگ جو ہیں وہ مجھے ترک عشق پر آمادہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو غالب نے آگے سے کہا کہ حضرت ناسے گرائیں، کہ جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھے ترک عشق پر آمادہ کرنے کے لیے، مجھے نصیحتیں کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو دیدہ و دل فرش راہ، تو میرا دیدہ میری آنکھیں اور میرا دل فرش راہ ان صاحب کے لیے فرش راہ ہیں، یعنی وہ بے شک تشریف لائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں ان کی بڑی عزت کروں گا، میں ان کا بڑا احترام کروں گا، لیکن کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ لیکن کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ وہ حضرت کس لیے تشریف لا رہے ہیں، مجھے کیا سمجھانے تشریف لا رہے ہیں، مجھے کون سی نصیحتیں تشریف لا رہے ہیں دینے کے لیے۔ یعنی کہنا یہ عالم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں سر آنکھوں پر، دیدہ و دل فرش راہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے کہے سے ترک عشق کر دوں گا، کوچہ عشق کو خیر آباد کہہ دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں حضرت ناسے کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ اب عشق جو ہے وہ میری زندگی بن چکا ہے، لہذا میں ترک عشق کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔
تو غالب کے ہاں اصل میں نا آپ اگر سچی بات یہ ہے کہ غالب کے ہاں ہر شعر کو ایک پورے واقعے ایک ہی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی پورا ایک واقعہ ہوتا ہے اور 2 سطروں میں غالب جو ہے اس پورے واقعے کو جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ غالب جب بھی محبوب کے پاس اس کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی عذر جو ہے وہ تلاش دیتے ہیں، بالخصوص یہ عذر کہ جی میرے پاس آلۂ قتل ہی نہیں ہے، میرے پاس تلوار ہی نہیں ہے۔ دوسرا عذر کہ اگر میں نے آپ کو قتل کر دیا تو میں آپ کو کیسے دفناؤں گا، میرے پاس آپ کی کفن دفن کا انتظام نہیں ہے۔ غالب نے کیا کیا کہ آج اپنا کفن جو ہے اپنے ساتھ لیا، سر پہ باندھا اور ہاتھ میں تلوار بھی لے لی، تاکہ محبوب یا معشوق یہ دونوں عذر جو ہے وہ نہ کر سکے، نہ تو یہ عذر کر سکے کہ میں آپ کی لاش کو کیسے اور کہاں ٹھکانے لگاؤں گا، اور نہ ہی یہ عذر کر سکے کہ میرے پاس قتل کرنے کے لیے تلوار نہیں ہے۔ چنانچہ غالب کہتا ہے کہ آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، کہ آج میں وہاں تلوار اور کفن دونوں جو ہے وہ لے کر جا رہا ہوں۔ یہاں ایک ٹیکنیکل چیز بھی سمجھ لیجیے گا کہ وہاں جو ہے یہ وہاں کا مخفف ہے، آج کل اس کو متروکات میں گنا جاتا ہے، یعنی متروکات کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اس کو عام چلن جو ہے وہ ترک کرنے کا ہے، لہٰذا اگر اس کے بغیر آج کل گزارا ہو سکے تو کرنا چاہیے، آج کل وہاں ہی باندھنا چاہیے، لیکن اگر کہیں مجبوری ہو ضرورت شعری کے تحت تو اب بھی جو ہے یہاں اور وہاں جو ہے وہ باندھے جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں، لیکن بہر کیف بہتر یہی ہے کہ وہ الفاظ کہ جن کو اب علماء ادب نے متروکات میں شمار کرنا شروع کر دیا ہے ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ تو بہرحال عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا، کہ اب میرے قتل کرنے میں انہیں کیا عذر ہوگا، کیونکہ جب وہ کہیں گے کہ میں آپ کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں گا تو میں کفن حاضر کر دوں گا کہ یہ رہا کفن، اس میں مجھے جو ہے آپ لپیٹ کر جو ہے وہ دفن کر دیجیے گا۔ اگر وہ کہیں گے کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے تو میں کہوں گا یہ رہی تلوار مجھے قتل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، گر کیا ناصح نے ہم کو قید، اچھا یوں سہی یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ تو اس میں بھی پورا ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا جن میں ناصح یہ نصیحت کرنے والے بزرگ وہ جو حضرت ناصح جن کا پہلے تذکرہ گزرا ہے وہ بھی موجود تھے۔ غالب جو ہے یہ تو بڑی الٹی سیدھی اور اونچی حرکتوں پر آ گیا ہے، عشق کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا ہے، انہوں نے کیا کیا، غالب کو قید کر دیا۔ تو آگے غالب نے کہا یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا، کہ کیا مجھے قید کرنے سے تو سمجھتے ہو یہ جنون عشق کے جو انداز ہیں یہ کیا چھٹ جائیں گے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یہ جنون عشق کے انداز جو ہیں چھٹ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہاں گرفتار وفا زنداں سے گھبرائیں گے کیا۔ یہ شعر دراصل پہلے شعر کا ہی تکملہ ہے۔ علی کہتا ہے کہ انہوں نے میرے انداز جنون جو ہیں ان سے تنگ آ کر مجھے کیا کیا ہے، مجھے زنجیروں میں باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے، قید خانہ زندہ۔ تو غالب کہتا ہے کہ بھلا ان باتوں سے مجھ پہ کیا اثر ہوگا، کیونکہ زنجیر جو ہے وہ زلف سے مشابہ ہے اور میں خانہ زادے زلف ہوں، زلف کا اسیر ہوں، محبوب کی زلفوں میں پہلے سے ہی قید ہوں، تو میں تو یہ جو زنجیریں ہیں میرے ارد گرد میں یہی سمجھوں گا کہ یہ میرے محبوب کی زلفیں ہیں، میں ان میں قید ہوں، لہذا مجھے ان سے کوئی وحشت نہ ہوگی، میں کیوں زنجیروں سے بھاگوں گا۔ دوسری بات کہ وہ جو مجھے زنداں میں ڈالا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو زنداں ہے، یہ جو قید خانہ ہے، دراصل یہ زندان وفا ہے، وفا کا قید خانہ ہے، تو میں پہلے سے ہی جو ہے وہ زندان وفا کا اسیر ہوں، تو میں زندہ سے کیوں گھبراؤں گا۔ الغرض یہ کہ اس کیفیت سے گھبرانے کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مجھ پہ زنجیر جو ہے وہ چمٹی ہوئی ہے، میں زنجیر میں بندھا ہوا ہوں، دوسرا یہ کہ میں قید خانے میں ڈلا ہوا ہوں، تو دونوں ہی باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے ڈرا دھمکا یا گھبرا نہیں سکتی، لہذا مجھ پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی، اور یہ جو انداز جنون جو ہے جن کی وجہ سے مجھے قید خانے میں ڈالا گیا ہے کہ میں یہ چھوڑ دوں، یہ قطن چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد غزل کا مقطع ہے اب اس معمورہ میں کہتے غمِ الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا۔ یہاں ایک تو لفظ غم جو ہے، غم کھانا، اس کے اوپر جو ہے وہ شعر کی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اب اس معمورہ میں، معمورہ آبادی،
رہنے کی جگہ، آباد ہونے کی جگہ، کہ اب اس شہرداری میں یا اس آبادی میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا ہے۔ چونکہ عام طور پر جہاں قحط پڑ جائے لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن قحط کس چیز کا پڑا ہے؟ قحط کھانے پینے کی چیزوں کا نہیں، غم کھانے کا، غم کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ بس امورہ میں کہتے غم الفت اسد، کہتے غم الفت، غم الفت جو ہے وہ دستیاب نہیں رہا، غم الفت کی جو ہے وہ فراوانی نہیں رہی۔ غم الفت کا مطلب کیا ہے؟ غم الفت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں ہم جو ہے وہ محبت کرنے کے اسباب نہیں رہے، دلی اجڑ گئی ہے، اب اس میں محبت جو ہے کرنے کے اسباب نہیں نظر آ رہے۔ تو ظاہر ہے جب محبت کے اسباب نہیں ہوں گے تو اس میں ہجر کے اسباب نہیں ہوں گے، جب ہجر کے اسباب نہیں ہوں گے تو غم کے اسباب بھی نہیں ہوں گے، تو پھر غم جو ہے وہ کہاں سے کھایا جائے گا؟ یعنی عام جو لوگ ہوتے ہیں، عام آبادی جو ہوتی ہے، ان کی ضرورت جو ہے وہ خوراک ہے۔ اگر خوراک کا کہیں سے قحط پڑ جائے، خوراک کھانے کو نہ ملے یا کھانا کھانے کو نہ ملے تو وہاں سے ہجرت کی جاتی ہے۔ لیکن جو اہل عشق ہے وہ غم کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، انہیں کھانے کو خوراک کی بجائے غم جو ہے وہ چاہیے۔ لہذا غالب کہتا ہے کہ ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ کہ اب اگر ہم دلی میں رکے بھی رہے بھی رہیں تو بھائی یہاں کھانے کو کیا ملے گا؟ کیونکہ ہماری خوراک جو ہے وہ تو خوراک نہیں ہے، بلکہ ہماری خوراک تو غم الفت ہے، ہمیں تو غم الفت کھانے کو چاہیے، نہ کہ دانہ پانی، اور جس کا قحط پڑ چکا ہے۔ لہذا اب ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ غزل جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سہل انداز میں اس کی جو ہے تشریح آپ کے آگے پیش کی جائے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہوا آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔